نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا حاملہ عورت جو ہے وہ اپنا روزہ برقرار رکھے یا روزہ چھوڑ دے؟ اس کی تفصیل آپ یہ سمجھ لیں کہ حاملہ عورت اگر تو 4 ماہ سے زیادہ کا حمل ہے تو پھر شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے، کیونکہ 4 ماہ کے بعد اس روح کی، اس بچے کی جو ہے وہ روح اس کے اندر پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماں کا جو خون ہے وہ اس بچے کی خوراک ہوتا ہے۔ جو ماہانہ مخصوص ایام آتے ہیں تو وہ خون جو ماہانہ عورت کو آتا ہے مخصوص ایام میں ناپاکی کی حالت میں، حاملہ ہونے کے بعد وہ خون بند ہو جاتا ہے اور وہ اس بچے کی خوراک بن جاتی ہے۔ تو اب 4 ماہ کے بعد جب اس کے اندر جان پڑ گئی، روح آ گئی، اب اس کی خوراک میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایسی حالت میں شریعت نے رعایت رکھی ہے کہ وہ اگر کمزوری محسوس کرتی ہے روزہ رکھ کے، اور وہ اپنے آپ کو کمزور یا اور تکلیف کوئی اس کو محسوس ہوتی ہے تو وہ روزے کی قضا کر لے، کہ وضع حمل کے بعد، ولادت کے بعد وہ ان روزوں کو قضا کر کے رکھے گی، معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں، مخصوص ایام کے اندر جو نمازیں ہیں وہ ناپاکی کے اندر نمازیں مستورات کو جو ہے وہ معاف ہیں، لیکن روزوں کی قضا بعد میں ان کو کرنی پڑے گی۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الناس ہم نے پڑھ لی۔ نماز کے اندر قرآن پاک کو سیدھے طریقے سے پڑھنا، یعنی جو سورت یا جو آیات پہلی رکعت میں پڑھی ہیں دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت یا اس سے اگلی آیات پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کو اس ترتیب سے پڑھنا نماز کے اندر مستحب ہے، اور اگر بے ترتیبہ پڑھ لیں کہ آخری آیات پہلی رکعت میں پڑھ لی اور پہلی آیات جو ہیں قرآن کی وہ دوسری رکعت میں پڑھ لی، نماز ہو جائے گی لیکن وہ نماز مکروہ ہوگی، اس میں کراہت آ جائے گی۔ کراہت کہتے ہیں کہ پسند ناپسندیدگی کو، کہ اللہ کو ایسی نماز پسند نہیں آئی، فرض ادا ہو جائے گا۔ اب اگر پہلی رکعت کے اندر سورۃ الناس پڑھ لی تو اب حکم یہ ہے کہ وہ دوسری رکعت میں سورۃ الناس ہی دوبارہ پڑھے، کیونکہ اگر وہ اگلی آیات پڑھے گا تو یہ ترتیب بدلنے کی وجہ سے نماز کے اندر جو ہے وہ کراہت آ جائے گی۔ اس لیے دونوں رکعتوں میں اگر وہی آیات پڑھ لی جائیں تو کوئی حرج نہیں، قرآن پاک کو جہاں سے آسانی سے پڑھا جا سکتا ہو وہ پڑھ لینا چاہیے، اس لیے دوبارہ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس ہی پڑھ لی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کا نماز تراویح کی جماعت کروانا۔ جی، اگر تو کوئی عورت حافظہ ہے تو نماز تراویح کی جماعت وہ کروا سکتی ہے، لیکن فرض نماز کی امامت عورت نہیں کروا سکتی۔ فرض نماز یا تو وہ تمام عورتیں انفرادی پڑھیں اپنی اپنی، یا کسی مرد امام کے پیچھے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور تراویح کی نماز کی جماعت جو ہے وہ حافظہ عورت کروا سکتی ہے، لیکن جیسے مردوں کا امام صف کے اندر پہلے کھڑا ہوتا ہے آگے، عورتوں میں جو ان کی امام ہوگی وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ وہ پہلی صف کے اندر عورتوں کے درمیان کھڑی ہوگی، صرف ایک قدم ان سے آگے ہو جائے گی تاکہ امتیاز رہے کہ یہ امام ہے اور باقی مستورات جو ہیں وہ اس کی مقتدی ہیں۔